فرمایا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گرتے جائیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے۔ خودکشی کرنا حرام اس واسطے ہے کہ جان اس دی تو ضائع کیوں کی تھی؟ زندگی دی ڈرائیونگ سیٹ تے بٹھایا ہے تاکہ تسی اس نو میرے حکم دے مطابق استعمال کرو۔ رب فرمایا میں تینوں نعمت دینی نہیں کیونکہ میں تے دتی سی تو استعمال صحیح نہیں کیتا، اور رب اگ دی روشنی سلب کرن تے بھی قادر ہے۔ اور اج دے سائنسدان بھی کہندے نے کہ سب کولوں زیادہ گرم شعلہ او ہوندا ہے کہ جدی روشنی نہیں ہوندی۔ کہ اگر باپ دے کہنے مطابق بیٹا کاروبار نو چلائے گا تے باپ نے کہا میں تینوں اپنا سارا کاروبار ہی دے دیاں گا۔ جڑیاں میک اپ مل کے تے وضو نہ کرن کے جناب ساڈا میک اپ خراب نہ ہو جائے اگر وضو کیتا نماز واسطے، بلکہ انہاں واسطے جڑیاں اپنے آپ کو شرم و حیا دا پیکر بنا لین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر، فابین ان یحملنها، ایک انہوں نے معذرت کر دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی امانت کا بوجھ پہاڑوں تے پیش کیتا، انہوں نے کہا باری تعالیٰ اسی تیرے فرما بردار ہاں، لیکن یہ جو امانت ہے کہ اگر اس کو ادا کیتا تو انعام ملے گا، اگر ادا نہ کر سکے تو پھر عذاب ملے گا، لہذا اسی اے بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ اگر ادا نہ کر سکے تو پھر عذاب ملے گا، اسی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور 3 دن تک یہ تمام مخلوقات روندیاں رہی اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کہ باری تعالیٰ اسی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان اتنے اللہ رب العزت نے پیش کیا، آسمان نے عرض کی باری تعالیٰ چاند اٹھاواں گا، سورج اٹھاواں گا، تارے اٹھاواں گا، لیکن جو تیری امانت کا اور تیری بندگی کا بوجھ ہے، تیرے فرائض کا بوجھ ہے، تیرے حکم کا بوجھ ہے، تیری شریعت کا بوجھ ہے کہ اگر ادا کیتا تو انعام ملے گا، ادا نہ کیتا تو عذاب ملے گا، باری تعالیٰ اے میں نہیں اٹھا سکتا۔ زمین اتے پیش کیتا، تمام مخلوقات اتے پیش کیتا گیا۔ اے قرآن پاک دے لفظ نے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72، فابین ان یحملنها، انہوں نے اٹھانے سے معذرت کر لی، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے۔ فرمایا اس کو اٹھانے سے تمام مخلوقات ڈر گئیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر یہ امانت پیش فرمائی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتا باری تعالیٰ میں کی ملے گا اگر میں اس امانت کو اٹھاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس امانت کو پورے طرح ادا کرے گا تو انعام و اکرام دا حقدار ٹھہرے، اور اگر اس امانت دے اندر خیانت کی تھی اور کوتاہی تو کم لیا اور میرے احکام کی خلاف ورزی کر کے اس امانت کے اندر خیانت مرتکب ہوئے تو پھر عذاب ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں منظور ہے۔ وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام نے چکی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے امانت آسمانوں کے اوپر پیش کی، زمینوں کے اوپر پیش کی، پہاڑوں کے اوپر پیش کی، سب نے معذرت کر لی، سب ڈر گئے اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان دے واسطے 2 لفظ اللہ رب العزت نے پھر استعمال فرمائے۔ فرمایا انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا جاہل ہے، اس کو کیا پتا یہ امانت کا کتنا بڑا ہے، اس دے اوتے بوجھ میں رکھ دیتا ہے، لیکن یہ لفظ دے واسطے نے کہ جڑا اس امانت دے اندر خیانت کا مرتکب۔ عموماً ساڈے معاشرے دے اندر اور ساڈے ذہن دے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ امانت کا مطلب ہے کہ کسی دے کول کوئی چیز امانت رکھی، کوئی پیسے امانت رکھے اور اس نے کہا کہ میں جناب تیرے کولوں اتنے عرصے بعد یہ چیز لے لواں گا، وہ اس نے پورے اس دے پیسے امانت اس دی جو چیز ہوئے وہ واپس کر دے، سمجھا جاتا ہے کہ امانت ہے۔ جبکہ شریعت کی نظر دے اندر امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شریعت کی نظر دے اندر اگر دیکھا جائے تو امانت کا مطلب ہے کسی دے اوتے کوئی دوسرا اعتماد کرے اور سامنے والا اعتماد تے پورا اتر جائے، اس کا مطلب ہے امانت، اس کا مطلب ہے اس نے امانت پوری ادا کی۔ اور قرآن پاک اندر لفظ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ دے نال خیانت نہ کرنا، والرسول، اور رسول دے نال خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتاں دے اندر بھی خیانت نہ کرنا۔ ہن اللہ نے ساڈے کول کوئی امانتاں ظاہری طور تے جسمانی طور تے نہیں رکھوائیاں نا، اس امانت تو مراد ہے کہ رب تعالیٰ نے جو تواڈے ڈیوٹی لگائی ہے، رب نے جو تواڈے اوتے اعتماد کیتا ہے، اور رسول نے جو اپنی امت اوتے اعتماد کیتا ہے، اپنے نبی دے اعتماد نو ٹھیس نہ پہنچانا، اس اعتماد اوتے پورا اترنا، اللہ دے اعتماد اوتے پورا اترنا، نبی دے اعتماد اوتے پورا اترنا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن دے اندر تمام خصلتاں آ سکتی ہیں لیکن 2 عادتاں فرمایا میرے امتی دے اندر نہیں آ سکتی، 2 عادتاں 2 خصلتاں فرمایا مومن اندر نہیں آ سکتی، ایک الخیانت، دوسری والکذب۔
الخیانت والکذب، ایک تے خیانت جو ہے اس کا دوسرا نام کرپشن بھی ہے، اس سے کا دوسرا نام بد دیانتی بھی ہے، اس سے کا دوسرا نام دھوکہ دہی بھی ہے، اس سے کا دوسرا نام ملاوٹ بھی ہے۔ فرمایا میرے امتی کے اندر خیانت نہیں ہوئی، اور دوسرا فرمایا والکذب، اور جھوٹ میرے امتی کے اندر نہیں ہوئی۔ مومن کے اندر فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کدی جھوٹا نہیں ہوئے گا، مومن کدی خیانت کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق دیاں 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، اذا تمن خانا، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ فرمایا منافق دی نشانی، مومن دی یہ نشانی نہیں۔ تو یہ منافقت قرار دیتی خیانت کرنا۔ تو خیانت دا مفہوم اور امانت دا مفہوم شریعت کے اندر بہت وسیع و عریض ہے۔ اس ایت مبارکہ کی روشنی کے اندر اگر دیکھے جائے تو امانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی دنیا کے اندر جاؤ گے تو انہوں زندگی دیاں گا، تو انہوں نعمتاں دیاں گا، ہاتھ پیر اے آزاد انہوں دیاں گا، حواس خمسہ تو انہوں عطا فرماواں گا، دنیا کی نعمتاں تو انہوں عطا کراں گا، تو انہوں وقت دی نعمت عطا کراں گا، پیر دی ہاتھ دی نعمت عطا کراں گا، کھان پین دی نعمت عطا کراں گا۔ تسی بس اتنا کام کرنا ہے کہ جو اے نعمتاں تو انہوں میں عطا کراں تسی انہوں میری مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اے امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان عطا فرمائی۔ انسان آ کے اس امانت کو اپنا مال سمجھ بیٹھا، انسان نے سمجھا کہ سارا میرا اپنا مال ہے، یہ جتنی ہے میری اپنی کمائی ہے، یہ جتنا ہے میرا اپنا کاروبار ہے، یہ جتنا ہے میری اپنی عقل مندی ہے، یہ جتنا ہے ساری میری اپنی دانش مندی ہے، یہ میری تجربہ کاری ہے، یہ میری محنت کا ثمرہ ہے۔ حالانکہ انسان کے کل جو کچھ بھی ہے یہ ادھار کا مال ہے، یہ سارا ادھار کا مال۔ میں دلیل دیں، خود کشی کرنا حرام کیوں ہے؟ بھئی میری جان ہے، میں اگر اس کو ہلاک کر دیا تو جان تو میری ہے، ہلاک کر دیا تو میں اس کا مالک ہوں، لیکن فرمایا نہیں تو مالک نہیں، یہ تینوں ادھاری جان عطا کی تھی، مالک رب خود ہے، اس نے مالک سانو نہیں بنایا جان دا۔ خود کشی کرنا حرام اس واسطے ہے کہ جان اس کی سی تو ضائع کیوں کی تھی؟ تینوں ضائع کرنے دا اختیار ہے اپنا گردہ عطیے دے طور تے دے دینا، کسی اکھ اپنی عطیے دے طور تے جناب کسی اور نو دے دینا جنہوں ضرورت ہوئی، یہ نہیں جائز شریعت دے اندر۔ وجہ کیا؟ یعنی آزادی پیبند کاری جس کو اسی کہہ لیں آج عام ہے لیکن نہیں شریعت کے اندر جائز۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گردہ بظاہر عارضی طور تے تیرا ہے لیکن تو یہ مالک نہیں۔ انسان اپنی آنکھ کا مالک ہے، مالک اس نے رب تعالیٰ دی ذات ہے۔ سانو اللہ رب العزت نے جتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے یہ سانو بطور امانت عطا فرمائیاں، اور اس امانت نو فرمایا جیڑی امانت تانوں دیاں گا میرے حکم دے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے، اس دا مالک نہیں بن جانا۔ اے بورڈ لگے ہوندے نے رینٹ اے کار، جناب کار رینٹ تے لے لے، سواری رینٹ تے لے لے۔ اچھا سواری رینٹ تے لئی، اس نے ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھن والے نو جس نے کرایہ تے لئی بٹھا دیتا، کیا اس جس نے کار رینٹ تے لئی اس نو اختیار ہے کہ اس کار دا رنگ چینج کراوے؟ کیونکہ مالک ہے نہیں، اس نو یہ اختیار نہیں ہے، چلان دا اختیار اس نو دیتا ہے لیکن اس نو اس دا مالک بنن دا اختیار نہیں ہے۔ سانو اللہ رب العزت نے اے جو جسم عطا فرمایا ہے بطور امانت عطا فرمایا، فرمایا بطور امانت تواڈے کولے، مالک تسی نہیں، مالک اس دا میں ہاں، تانوں اس زندگی دی ڈرائیونگ سیٹ تے بٹھایا ہے تاکہ تسی اس نو میرے حکم دے مطابق استعمال کرو۔ تانوں اختیار دیتا ہے، چاہے اس کار نو لے کے وہ سینما خانے چلا جائے تے چاہے اس کار تے چڑھ کے مسجد وچ نماز پڑھن آ جائے، مالک نے تے اختیار دے دیتا۔ ایک آدمی کرائے تے مکان لوے تے دوسرے دن اس مالک نو پتہ چلے مکان دے نو کہ جناب اس نے تے تھوڑیاں لے کے دیواراں نو توڑنا شروع کر دیتا ہے، کی خیال ہے؟ آ جائے گا نا نوٹس بھی میرا مکان خالی کر دے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تینوں جناب مکان کرائے دے دیتا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے جو سانو آزاد دیا نعمتاں، جسم دیا نعمتاں، دنیا دیا نعمتاں عطا فرمائیاں، اسی اگر ہتھوڑے اپنی شہوتاں تے لے کے انہاں نو خراب استعمال کران گے تو پھر ادھروں بھی نوٹس آ جائے۔ تو انسان دے کول تمام نعمتاں بطور امانت نے، یہ عارضی طور تے نے۔ اور ایک مثال اگر میں دیاں، اس مثال کو اگر سمجھ لیا جائے تو پوری دی پوری تقریر کا میرا خلاصہ آپ حضرات کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا۔ وہ مثال عرض ہے، ایک آدمی جو بہت بڑا کاروباری ہے، بہت بڑا سیٹ ہے اور ملین بلینز کے اندر اس کا کاروبار ہے، اور اپنے بیٹے نو وہ چند لکھ دے اور کہے کہ انہاں دا کاروبار کر، اگر صحیح کاروبار کرے گا تو تینوں میں ہور دیاں گا اور اپنے کاروبار کا تینوں جانشین بنا دیا گا، اپنے کاروبار دا مالک بنا دیاں گا، میں دیکھوں گا کہ اگر تو صحیح استعمال کرے گا، اور اگر غلط استعمال کرے گا تو پھر میں تینوں اپنا کاروبار نہیں دیا۔ اس مثال میں بس اگر سمجھ لیا جائے بھی اے نہیں اسی طرح
اے دنیا جہان دیا نعمتاں، اے ساڈے اعضاء، اے تمام تر نعمتاں اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائیاں اور فرمایا میں ویکھاں گا کہ تسی استعمال کیویں کرتے ہیں۔ اگر تے استعمال تسی صحیح کیتا ہے انہاں دا تو پھر میں اور زیادہ نعمتاں عطا کر دیاں، اور نعمتاں بڑھا چڑھا کے عطا فرماواں گا، اور اگر غلط استعمال کیتا تو پھر یہ میں ساری نعمتاں تہاڈے کول واپس لے لوں۔ ایک بچہ جدو پیدا ہویا اس دے دند ہے نے، بولو بول دے رہو تاکہ جاگدے رہو، اس دے دند ہے نے، اچھا اس دی بینائی دی طاقت نہیں، اس دے جسم دی طاقت نہیں، وہ چل نہیں سکتا، پیراں دی طاقت نہیں، پکڑن دی طاقت نہیں، اس دے حواس خمسہ کم نہیں کر رہے، اس دے بال نہیں، لیکن جویں جویں وہ پروان چڑھتا جائے گا، پرورش پاندا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا اس دے دند بھی آ جان گے، اس دے بال بھی آ جان گے، ہتھاں دے اندر طاقت آ گئی، پیراں دے اندر آ گئی، حتیٰ کہ کڑیل جوان ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے پچ تے کھیڈنا شروع کیتا، حتیٰ کہ جڑے سکور زندگی دے بڑھانے سن اس نے بڑھا لے، پھر کی ہویا دند گرنا شروع ہو گئے، دند ٹوٹنے شروع ہو گئے، جڑیاں چیزاں مالک نے عطا کیتیاں سن ہن مالک نے واپس لینیاں شروع کر دیں۔ اچھا دند بھی واپس جانے شروع ہو گئے، وال بھی واپس جانے شروع ہو گئے، پہلے کالے سم چٹے ہونے شروع ہو گئے، اور جناب چیزاں دے پکڑن دی جو صلاحیت سی وہ بھی ختم ہونا شروع ہوگی، چلن دی صلاحیت بھی ختم ہونا شروع ہوگی، ساہ اس کو چڑھنا شروع ہو گیا، کمر پہلے سیدھی سی پھر جھکنا شروع ہوگی، جڑیاں نعمتاں مالک نے عطا کیتیاں ہن مالک نے واپس لینیاں شروع کیتیاں، واپس لیندا گیا مالک، حتیٰ کہ ساہ دی نعمت جو مالک نے عطا کیتی سی وہ بھی واپس لے لئی، بندے نو موت دے دیتی، پھر قیامت قائم ہوگی، قیامت کا منظر پیش ہو گیا، پھر رب فرمائے گا کہ ہن کرو حساب، جے تے میری نعمتاں اس نے استعمال کیتا سی صحیح تو میں دوبارہ ودا کے اس نو عطا فرما دیا۔ سمجھ آندی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اگر تے میری نعمتاں دے سر استعمال حساب کرو اس دا، اس دی اکھ نو سامنے لیندا جائے، اکھ دے اس نے کیسا استعمال کیتا میں جو نعمت عطا کی، باری تعالیٰ اس نے غلط استعمال کیتا، اس نے قرآن پاک دی زیارت کرنے دی بجائے، اس نے ماں باپ دی زیارت کرنے دی بجائے، اس نے کعبۃ اللہ دی زیارت کرنے دی بجائے اس نے اکھ دے نال غیر محرم نو تکیا ہے، اس نے اکھ دے نال فحش اور گندی ویڈیو ویکھی نے اپنے موبائل دے اندر، اس نے گانے باجے فلم ڈرامے دی طرف اپنی اکھ دا دھیان لگایا، اللہ فرمائے گا لے آؤ فرشتیاں سلاخاں گرم کر کے لے کے اور اس دی اکھاں دے اندر، اور قرآن پاک دے لفظ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا، قرآن پاک دے اندر ہے کہ قیامت والے دن بندہ کہے گا مولا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مولا میں تو دیکھا کرتا تھا، میں اب نبینا کیوں اٹھایا گیا؟ رب فرمایا میں تو نعمت دینی نہیں کیونکہ میں تو دیتی سی تو استعمال صحیح نہیں کیتا، واپس نعمت اکھ دی ملے گی نہیں ملے گی، اور اس کے اندر باقاعدہ سزا اور سزا دا اس تے مستضاد یعنی ستم بلائے ستم ہے کہ الٹا اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے گی، سلاخ اس کے اندر گرم کر کے پھیریاں جان گیاں، تانبا پھیلا کے اس کے اندر ڈالیا جائے گا، وجہ کیا ہے تو اس میری نعمت کا غلط استعمال کیا، اس دے کناں دا حساب، کناں دے نال اس نے غلط گفتگو سنی، لہذا کناں دے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیتا جائے، اس نے پیٹ کے اندر حرام دی چربی چڑھائی ہے، حرام دا مال اس نے کھایا ہے، ڈاکے اور چوری دا مال اس نے اپنے پیٹ کے اندر پایا ہے، دھوکے دہی دے نال اس نے مال کمایا ہے، انسانوں نو دھوکا دے کے کمائی چوس کے حرام اس نے اپنے پیٹ کے اندر پایا ہے، میرا رب فرمائے گا ان شجرۃ الزقوم، قرآن دے لفظ نے کانٹے دار درخت حاضر کیا ہے، جہنم دا کنڈے والا درخت کھائے سو نہ اگل سکے گا نہ نکل سکے گا، نہ باہر کٹ سکے نہ اندر لے جا سکے، اور کنڈیاں دار درخت بدبودار وہ کھان واسطے اور پین واسطے، چونکہ دنیا دے اندر شراب پیندا رہا، دنیا دے اندر حرام کھانا پیندا رہا، پیاس لگی ہے، پیاس دے نال ہلکان ہو رہا ہے، پانی چاہیے، اللہ فرمائے گا جہنمیاں دا پیپ اور جہنمیاں دا خون اس نو گرم پین واسطے آ جائے، وہ اس کو دیتا جائے، یعنی جیڑی نعمت دنیا دے اندر سی اللہ رب العزت نے واپس لے لے، دنیا دے اندر پیندا سی پین دی طاقت سی، کھاندا سی کھان دی طاقت سی، کھان دی نعمت سی، پین دی نعمت سی، دیکھن دی نعمت سی، سنن دی نعمت سی، چلن دی نعمت سی، تمام تر نعمت اللہ نے آزادی ہے، روشنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جہنم دے اندر اندھیرا ہوئے، اے تصور نہ کرنا کہ آگے ہے تو روشنی ہوئے گی، نہیں، اور رب آگ دی روشنی سلب کرنے بھی قادر ہے، اور آج دے سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ سب کو زیادہ گرم شعلہ وہ ہوتا ہے کہ جن دی روشنی نہیں ہوتی، تو روشنی سلب ہوئے گی، جس مکان تے جتنی زیادہ جہنم دے اندر سختی ہوئے گی اتنا زیادہ اس مکان تے اندھیرا ہوگا، تو آئے روشنی والی نعمت بھی واپس لے لی، اکھاں والی نعمت بھی واپس لے لی، تو چونکہ غلط استعمال کیتا، پیراں دے نال غلط استعمال کیتا، انہاں دی نعمت بھی واپس لے لی، جہنم دے اندر گل سڑ رہے ہیں، ہتھاں دی نعمت واپس لے لی، آزادی دی نعمت واپس لے لی، حتیٰ کہ اے جو کھلے مکان دنیا دے اندر اللہ نے عطا فرمائے، قرآن دے لفظ نے مکانن ضیقن، تنگ مکان عطا کیتا جائے، تنگ مکان، اور ہنالک دعوا ثبورا، اے قرآن پاک دے لفظ نے اس وقت بندہ موت مانگے گا
لیکن رب فرمائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، ایک موت نہ منگو، وادعوا اليوم صبورا کثیرا، زیادہ موت منگو، ایک موت نہ تھوڑا گزارا نہیں ہونا۔ مکان بھی تنگ ہو گیا، اندھیرا بھی مل گیا، اکھاں دی نعمت بھی واپس، کنا دی نعمت بھی واپس، جسم دی آزاد کی نعمتیں بھی واپس ہو گئیاں، الٹا مستضاد ہے کہ انہوں نے اتنے عذاب، اور پھر ایک غار دے اندر اس انسان کو پایا جائے گا جس نے دنیا دے اندر اپنے جسم کو بدکاری اور بے حیائی دے اندر مبتلا کیتا۔ چونکہ بدکاری دے نال انسان دے جسم دے رونگتے نو سکون اور شہوت ملدی ہے، اس واسطے اس غار دے اندر بچھو اتنے ہون گے، شہد دے چھتے ہوتے مکھیاں ہوندیاں نے، اتنے زیادہ بچھو اس دے جسم دے وال ہوتے بیٹھ کے اس دے وال ڈنگ مار، شاید دی مکھی لڑے بندہ برداشت نہ کرے، بچھو لڑے بندہ کئی دن تک اس کا درد محسوس کرے، اور جب رونگٹے دے اندر بچھو آ جانا، یہ کیا ہے کہ تو میری نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کیتا، دنیا دے اندر میری نعمتوں کا استعمال صحیح نہ کیتا، میں جو آزاد تینوں امانت دیتی تو اس امانت دے اندر خیانت کیتی۔ عرض کرا اس پوری دنیا جہان دے انسان دیکھو نا، کبھی نہر اندر بعض اوقات لاش آ جاتی ہے تو میلا تو اس کی بدبو آتی ہے، پوری دنیا دے انسان پرندے چرندے حیوان درندے سب کچھ مخلوقات پورے جہان دیاں ایک مقام تے اکٹھیاں کرو تے ساریاں مر جان تے ساریاں دی لاشاں پھٹ جان تے جتنی بدبو پیدا ہوے گی اس نالوں زیادہ بدبو ایک جہنمی دے کپڑیاں وچ ہوئی، ایسی بدبو کیوں؟ کیونکہ اس بدبو دے اندر اس جسم نو رکھا جائے گا جو جسم رب فرمائے گا میں تینوں امانت دیتی اور تو میری امانت دے اندر خیانت کی، تو میرے کہنے دے مطابق اپنی اکھاں نو استعمال نہ کیتا، میرے کہنے دے مطابق اپنے ہتھاں نو استعمال نہ کیتا، میرے کہنے دے مطابق اپنے پیٹ نو روزی نہ دیتی، میرے کہنے دے مطابق جناب چکھن دا اور کھان دے ذائقے نو استعمال نہ کیتا، میرے کہنے دے مطابق شرمگاہ نو استعمال نہ کیتا، میرے کہنے دے مطابق اپنی زبان نو استعمال نہ کیتا، اس واسطے تمام تر نعمت اللہ رب العزت سلب کر لے گا اور اس دے بدلے انسان دے اوتے عذابات کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان نے دوستو اپنی نعمتاں نو اللہ رب العزت دے آکھن دے مطابق استعمال کیتا ہوئے گا، اگر انسان نے اپنی آنکھاں نو اپنے ہتھاں نو اپنے کناں نو اپنے پیراں نو انہاں حواس خمسہ نو رب تعالیٰ دے حکم دے مطابق استعمال کیتا ہوئے گا، رب فرمائے گا اس بندے دا حساب کرو، جدوں حساب ہو گیا باری تعالیٰ اس بندے نے اپنی آنکھاں نو تیرے کہنے دے مطابق استعمال کیتا، باری تعالیٰ اس بندے نے اپنی آنکھاں دے نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی، باری تعالیٰ اس بندے نے تیرے کہنے دے مطابق اپنی آنکھاں دے نال اپنے والدین محبت دی نظر دے نال ویکھیا، باری تعالیٰ تیرے کہنے دے مطابق اس بندے نے اپنی آنکھاں دے نال کعبۃ اللہ دی زیارت کیتی، رب فرمائے گا چونکہ اس نے اپنی آنکھاں دے نال میرے حکم دے مطابق اپنی آنکھاں نو استعمال کیتا اور اس امانت دا حق ادا کیتا، لہذا انہاں دی آنکھاں بھی واپس دے دے اور ان آنکھاں دے نال انہوں سارے نبیاں دا دیدار بھی کرا دے اور میں اپنا دیدار بھی عطا فرماواں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ نعمتاں واپس کرنی شروع کی اور بڑھا چڑھا کے واپس کرنی شروع کی، کیونکہ بندے نے اپنے رب دے کہنے دے مطابق استعمال کیتا۔ میں پہلے مثال پیش کی تھی کہ اگر باپ دے کہنے دے مطابق بیٹا کاروبار نو چلائے گا تو باپ نے کیا میں تینوں اپنا سارا کاروبار ہی دے دیاں گا، اور اگر باپ دے کہنے دے مطابق نہیں چلائے گا تو پہلے والے پیسے اور جناب جمع پونجی بھی واپس لے لواں گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تو نعمتاں میرے کہنے دے مطابق استعمال کرتا رہا اور میری امانت میری مرضی دے مطابق استعمال کیتا، اس واسطے میں تیریاں نعمتاں تینوں بدا کے اور بڑھا چڑھا کے واپس عطا فرماواں گا۔ میرے کہنے دے مطابق کھان دی نعمت کو استعمال کیتا، اس واسطے رب فرمائے گا اے فرشتے اس بندے دے واسطے مچھلی دا کباب پیش کیتا جائے، سب تو پہلے جنتیاں دے واسطے مچھلی دا کباب حاضر کیتا جائے گا، طرح طرح دی نعمتاں، طرح طرح دے پرندے، طرح طرح دے کھانے، ایک ایک کھانے دے اندر 70 ذائقے، ایک ایک دسترخوان تے 70 کھانے، جس پرندے دے بارے دل نے چاہے کہ باری تعالیٰ اس پرندے دا گوشت کھاواں، اس پرندہ بھنیا ہوا اس دے سامنے حاضر ہو جائے گا، سبحانک اللہ کہے گا تے سامنے کھانا حاضر ہو جائے گا، الحمدللہ کہے گا تے دسترخوان فرشتے کو لے کے واپس لے جان گے۔ جویں جویں سوچدا جائے گا میرا رب ہوے ہوے فرماتا جائے گا، جویں ذہن دے اندر خیال آئے گا میرا رب ویسیاں ویسیاں نعمتیں اس کو استعمال کرنے واسطے دیندا جائے گا۔ دوزخ دے اندر مکان تنگ ہو گیا، دوزخ دے اندر جان والے واسطے جناب بدبو ہی بدبو پھٹی، جبکہ جو جنت دے اندر چلے گئے میرا رب فرمائے گا وسیع ترین مکان انہاں نوں دے دیو، وسیع ترین محلات، ہیرے یاقوت اور موتیاں اور زبرجد دے نال جڑے ہوئے بہترین محلات تیار کیتے جان گے، اور مشک و عنبر دے گارے دے نال جناب اٹاں چنیاں ہوئی ہون گیاں اور ایسا خوشبودار محل اس کو عطا کیتا جائے گا، اور دوزخی دے واسطے تے مکان اتنا تنگ ہو گیا کہ پسلیاں دے اندر پسلیاں داخل ہو گئیاں، جبکہ جس نے اس قرآن پاک دے کہنے دے مطابق اللہ دیاں نعمتاں اور جسم دے اعضاء نو استعمال کیتا ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا جنتی سب کو نو آخر تے جنت جائے گا، میرا رب آسمان و زمین دے درمیان جتنی جگہ ہے اس جگہ نالوں 10 گنا زیادہ آخری جنتی نو جنت عطا فرمائے گا۔ یار 10 گنا تے انہوں ملے جڑا آخر وچ جاوے، تو ذرا اندازہ فرماؤ کہ جڑے پہلے چلے گئے میرے رب نے انہوں تے کتنا انعام و اکرام کیتا ہوئے گا۔
कितना इनाम इकराम। और कुरान पाक दे लफ्ज़ ने नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार। फरमाया नूर होएगा, उन्हां दे अगे दौड़ेगा, उन्हां दे पीछे दौड़ेगा, उन्हां दे दाएं दौड़ेगा, बाएं दौड़ेगा। काफिर मुनाफिक ते फासिक आके कहणगे यार थोड़ा जिहा नूर सानू भी दे दियो, लेकिन मोमिन कहणगे की लरजिउ वराकुम फल्तमिसु नूरा, जाओ जाओ वापस दुनिया जाओ, नूर इत्थों नहीं मिलदा, उत्थों लेके आना सी। एक बच्चा नबीना पैदा होवे, नबीना, अच्छा ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਬਈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ। फरमाया कि वापस जाओ और अपना नूर लेके आओ। इत्थे नूर उन्हां नूं मिलेगा जिन्हां ने उहदे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूरानी रस्ते नूं अपनाया होएगा। उस वक्त जदों नूर दे मिंबरां दे उत्ते जंती बैठे होणगे, उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जनाब रहमत और नूरानियत और शिफात दा मंजर अपने जोबन दे उत्ते होएगा। फरमाया बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरते जाएंगे और हम उठाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो दो ही मंजर ने। अगर उस अमानत के अंदर कोई खयानत करेगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਜਾਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਲਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਤਿਗਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਚੱਖੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ऐसियां नेमतां, ऐसे ज़ैके मैं इसनूं अता करांगा जो इंसान दे सोच तो बाहर है। दुनिया के अंदर एक औरत जाए ब्यूटी पार्लर के अंदर, थोप मल के करीमा दे अपने चेहरे ते वापस आ जाए। यार अपने चेहरे नूं उत्ते करीमा मल के कोई बंदा खूबसूरत केमिकल मर के कर सकता है, लेकिन इंसान दे जिस्म दी बनावट ते तब्दील नहीं ना कर सकता। जन्नत में यह मकाम भी होएगा, एक बाजार लगेगा जिसका नाम होगा बाजार हुसन। उस बाजार जनती जान की अखा पसंद कर लैन, जिवें दी ज़हन च आण गी अखा उवें दी बन जाण, रंग पसंद कर लैन जिवें दा पसंद करनगे, ढांचा पसंद कर लैन जिवें दा पसंद करनगे, नक पसंद कर लैन जिवें दा पसंद करनगे, मुंह पसंद कर लैन जिवें दा पसंद करनगे। ऐसा बाजार, लेकिन उन्हां वास्ते नहीं कि जड़ियां मेकअप मल के ते वुजू ना करन के जनाब साडा मेकअप खराब ना हो जाए अगर वुजू कीता नमाज वास्ते, बल्कि उन्हां वास्ते जड़ियां अपने आप नूं शर्मो हया दा पैकर बना लैन, उन्हां दे वास्ते बाजार लगेगा, बाजार हुस्न जिसमें आके जाएगा। तो ये रब ताला दी जो अमानत अल्लाह ताला ने सानू अता फरमाई, अमानत का मफहूम बहुत वसीह है। अमानत असीं छोटा जिहा एक मफहूम समझिया है कि किसी को कोई चीज़ रखवाना ते वापस ले लेना। अमानत का मतलब है कि रब ताला ने जो साडे उत्ते इतमाद कीता है, साडा काम है रब रसूल दे इतमाद दे उत्ते पूरा उतरना। और याद रखो खयानत का ताल्लुक सिर्फ रब रसूल दे नाल भी नहीं है, खयानत का ताल्लुक मुआशरे दे नाल भी है। जिस तरह अल्लाह ताला दे नाल खयानत करना जायज़ नहीं, जिस तरह अल्लाह के रसूल दे नाल खयानत करना जायज़ नहीं, जिस तरह जिस्म दे आज़ाद के अंदर खयानत करना जायज़ नहीं रब दी अमानत के अंदर, उसी तरह इंसानां दे नाल आपस के अंदर भी खयानत करना जायज़ नहीं। और फिर एक तो है अमानत के अंदर खयानत, कोई चीज़ रखवाई तो उसके अंदर खयानत, उसका भी इंतहाई उसने मुनाफिकत की निशानी करार दिता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दूसरी ये अमानत सिर्फ चीज़ के अंदर नहीं है, अमानत गुफ्तगू के अंदर भी है। मसलन एक शख्स ने किसी के सामने कोई गल की, कहने लगा कि यार यह गल मैं तेनों दस रहा, तू किसी को नहीं दसनी। ਇਹਦਾ मतलब इस शख्स ने वो बात ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ रखवाई, बोलो यार जब पता लगे तो बोल। अमानत ਇਹਦਾ मतलब है जिस तरह एक चीज़ अमानत रखवाई जाती है, उसी तरह गल भी अमानत होती है। भाई महफिल के अंदर बैठ के या किसी शख्स के नाल मजलिस के अंदर बैठ के, तन्हाई के अंदर बैठ के, खलवत के अंदर बैठ के इसने कहा भी यह गल अपनी है, ये बस अपने दो के दरमियान है, इसका मतलब इसने अमानत रखवा दी। हुण वो गल अगर किसी दूसरे ने दसेगा तो अमानत के अंदर खयानत करेगा, और जितना खयानत करने का गुनाह है इस शख्स को गुनाह मिलेगा जो इस अमानत के अंदर खयानत करेगा। तो चीज़ के अंदर भी खयानत है, इसी तरह काम के अंदर भी खयानत हो सकती है। एक जो ड्यूटी मिली उसको पूरी ईमानदारी नाल अदा ना करना, जितना कम मिलिया मुलाजमत मिली, मजदूरी मिली, उसको पूरी ईमानदारी नाल अदा ना करना, तो यह भी गोया उसके अंदर खयानत करने वाली बात। या इसी तरह किसी को कोई चीज़ लई तो उस जो चीज़ लई अपनी चीज़ है,
اپنی موٹر سائیکل ہے وہ استعمال کرنے کا طریقہ ہو رہے تیرے کسے کو لئی تو انہوں جی مرضی استعمال کرو تے خیانت تے زمرے چاہے بھائی دوسرے دی چیز ہے تو اس نو بھی اپنی چیز سمجھ کے پوری احتیاط دے نال استعمال کر. اگر دوسرے کو کوئی چیز لے کے اس کے اندر خیانت کرے گا اس کے اندر ظلم و زیادتی کرے گا کمی بیشی کرے گا تو پھر بھی خیانت مرتکب ہوئے. اور ایک خیانت ایک ایسا گناہ ہے یاد رکھو امانت کے اندر خیانت کرنا اور اس کا پورا تصور میں آپ حضرات سامنے رکھے ہے. خیانت ایک ایسا گناہ ہے جڑا شہید نو بھی معاف نہیں. حدیث مبارک فرمایا تمام تر گناہ اس نو الا الامانہ اے لفظ نے فرمایا شہید نو بھی معاف نہیں. اور جس نے کسی امانت کے اندر خیانت کی ہوئے گی اللہ رب العزت فرمایا کہ اس کی امانت ادا کر. کبھی کبھاری تعالیٰ دنیا دے ہے نہیں میرے کو تو موجود نہیں. اللہ فرمایا کہ اس کو حاویہ میں لے جاؤ. حاویہ جہنم کا طبقہ ہے. اس جہنم دے گڑے کے اندر اس کو لے جایا جائے گا. اوتھے جائے گا تو آگ دی بنی اس کو وہی چیز نظر آئے گی جس کے اندر اس نے خیانت کی تھی. اس چیز کو اٹھائے گا کہ میں ادا کرا تاکہ میری جان چھٹے اور کندھے تے اٹھا کے جدوں حدیث دے لفظ نے کہ اس کو معلوم ہوئے گا کہ میں نکلن والا اس وقت چیز کندھے سے تھلے گری دوبارہ جائے گا اٹھانا پھر آئے گا کنارہ تے چیز پھر گر جائے گی پھر جائے گا واپس. تو اس طرح اس دی دوڑ جہنم کے اندر لگے گی جس نے دنیا کے اندر امانت کے اندر خیانت کی ہوئی.